بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے صحیح مسلم کی اس کتاب الامارہ یعنی حکومت اور رعایا اور ان کے درمیان بہت سارے حقوق سے متعلق مسائل سے جڑی ہوئی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں. آج ایک نئے باب میں انشاءاللہ رب العالمین داخل ہوں گے، اور اس باب پر یا آنے والی حدیثیں جو بہت ساری ہیں ان پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ باب ہے باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیۃ وتحریمها فی معصیہ، یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے علاوہ جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو وہاں اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، اور جہاں اللہ کی معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا وہ حکم دیں وہاں پر ان کی اطاعت کے حرام ہونے کا بیان. تو اللہ کی جہاں نافرمانی نہیں ہے وہاں پر اپنے حکام، اپنے عمراء، اپنے سلاطین، اپنے بادشاہوں، اپنے بہت سارے ذمہ داران کی اطاعت کے واجب ہونے کا بیان، اور جہاں اللہ کی معصیت لازم آ رہی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں ان کی اطاعت کے حرام ہونے کا بیان. یہ باب باندھا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، باب وجوب طاعت الامراء فی معصیۃ وتحریمها فی باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیۃ وتحریمها فی المعصیہ. انشاءاللہ تعالی ہم حدیثیں پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرح کریں گے باذن اللہ عز وجل. نعم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، اللہم اغفر لنا ولشیخنا ولمشایخہ وللسامعین ولجمیع المسلمین. قال امام مسلم بن الحجاج فی کتابہ قال حدثني زحیر بن حرب وحارون بن عبد اللہ قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جریج نزل یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فی عبد اللہ ابن خذافة بن قیس بن عدی احسن اللہ علیکم حذافة بن قیس بن عدی السہمی بعثه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریہ اخبرنیہ یعلی بن مسلم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس. یہاں پہلی جو روایت ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے ذمہ داروں کی. آگے آیت کے اندر اور بھی باتوں کا بیان ہے، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں اتنی آیت کا ذکر ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر صرف یہ ذکر کیا ہے کہ آیت کس سیاق میں، کس معنی میں اتری ہے. انشاءاللہ یہ بات جو عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا واقعہ ہے یہ آگے آپ کو انشاءاللہ آئے گا، تو ہم وہیں کے لیے چھوڑیں گے اور وہیں پر اس کی شرح کریں گے. صرف اشارہ کافی ہے کہ وہ ایک فوج کے سردار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک گروپ کے ساتھ کہیں بھیجا تھا. اب کوئی بات ہوئی جس سے وہ ناراض ہو گئے اپنے فوجیوں پر، تو اپنے فوجیوں کو کہا کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ میری بات مانو، میری اطاعت کرو؟ کہا بالکل. کہا ٹھیک. کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ لکڑی اکٹھا کر کے لاؤ، لکڑی اکٹھا کر کے لائے، آگ لگوا دیا. پھر لوگوں سے کہا اس میں کود دیا. لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے دین میں جو ہم داخل ہوئے ہیں، آپ کی تعلیمات کو جو ہم نے مانا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اسی آگے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اور آپ ہمیں اس میں جو ہے کودنے کی بات کر رہے ہیں. بہرحال اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی تھیں تو آگ بجھ گئی، ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا. پھر وہ معاملہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر وہ لوگ اس میں داخل ہو گئے ہوتے تو کبھی نہیں نکلتے، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتے، کیونکہ کسی امیر کی اطاعت پر اپنے آپ کو قتل کرنا جائز نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گویا کر رہے تھے وہ، اور اگر اپنے امیر کی بات کو اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی بات کو مان لیتے، یعنی اللہ کی بات پر، اللہ کی تعلیمات پر اپنے سردار، اپنے ذمہ دار، اپنے خلیفہ، اپنے حکمران، اپنے بادشاہ، اپنے جو بھی اس سے بڑے اس کے جو ہے کام کے دائرے میں، اس کے ورک کے سرکل میں جو بھی آدمی ان سے بڑا ہے اس کی بات اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر مان لیتے، یعنی جو بات کا حکم دے رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی، لیکن اس کے ناطے سے کہ ہمارے سے بڑے کا حکم ہے اس کی بات مان کر اگر ایسا کر لیتے تو ہمیشہ جہنم میں رہتے۔ تو یہ اصل میں واقعہ ہے جو انشاءاللہ ابھی آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کچھ حدیثوں کے بعد پھر سے اس کو ذکر کریں گے تفصیل سے، تو انشاءاللہ ہم وہاں پر دیکھیں گے۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت کا مستقل ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے، لیکن امراء کی اطاعت کے لیے مستقل ذکر نہیں، یعنی لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اللہ کے رسول کی اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ تو گویا اپنے سے بڑے ذمہ دار، چاہے وہ خلیفہ ہو، حاکم ہو، یا کسی بھی دائرے عمل میں کوئی بڑا ذمہ دار ہے جس کے انڈر میں وہ چیزیں چلتی ہیں اور اس کی اطاعت نہ کی جائے تو پورا عمل بھنگ ہو جائے گا، پورا کام نشٹ ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ تو اس کی اطاعت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات میں آپ کا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، مسئلے کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ اسے دینی صلاۃ کا زکوٰۃ ہی کا مسئلہ مانیں، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، سچائی کے معاملات ہو سکتے ہیں، تجارت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ایسی کسی جگہ اختلاف ہو جائے تو اسے اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو لوٹاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی تعلیمات میں، اللہ کے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان سے اور آپ کی زندگی کے بعد آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور روایات سے اس کا فیصلہ کرو۔ یہاں پر پھر سے اولی الامر کو ریپیٹ نہیں کیا ہے، پہلے میں کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے ذمہ داروں کی۔ اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی صورت میں کس کی طرف لوٹاؤ گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں امیروں کا ذکر نہیں ہے، چونکہ جہاں معاملہ دین کا ہے، جہاں معاملہ اطاعت کا ہے، وہاں آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، ان کی تعلیمات کا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مناسبت ہے، شیخ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے محقق علماء کرام، بڑے علماء کرام میں سے تھے اور انتقال کر چکے ہیں چند سال پہلے، انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ مناسبت آ گئی ہے تو ذکر کر رہا ہوں کوئی، کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو ہے دیوبندی حضرات کی کچھ کتابوں میں یا کسی کتاب میں یہ آیت لفظی تحریف کے ساتھ پائی گئی، اور باقاعدہ انہوں نے نسخے ذکر کیے ہیں کہ کن نسخوں میں چھپی ہے۔ یعنی اب یہ آیت عام طور سے جو ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، اور کہنے کے لیے تو سبھی پوری دنیا کے لوگ قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے بعد جو لوگ اپنے آپ کو کسی امام سے جوڑتے نہیں، کسی خاص امام سے، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی باتوں کو پیش کرتے ہیں، سب کی باتوں کی عزت کرتے ہیں، سب کو دین کا امام مانتے ہوئے ان کی باتوں کی روشنی میں دین کو سمجھتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک دھڑا ایسا پایا جاتا ہے
جو کسی خاص امام کو فالو کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، تو اس سیاق میں یہ آیت انہیں چوٹ پہنچاتی ہے. کیوں؟ اس نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور اپنے ذمہ داروں کی، لیکن جب اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ، ایسا کر دیا. یعنی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا لفظ دوسرے جملے میں بھی ایڈ کر دیا کہ جب اختلاف ہو جائے تو بھی اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اپنے ذمہ داروں، اپنے علماء، مجتہدین، فقہاء کی طرف اس مسئلے کو لوٹاؤ. تو ایک لفظی تحریف کی گئی ہے تاکہ یہ چانس ہی ختم ہو جائے کہ اختلاف کی صورت میں صرف فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات میں ہے، یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے اور ائمہ کے لیے، مجتہدین کے لیے، فقہاء کے لیے راستہ نکل آئے. تو اس لفظ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا اور کئی بار یہ کتاب اس زیادتی کے ساتھ چھپتی رہی ہے. مجھے اس وقت اتفاق سے کتاب کا نام ذہن میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ اس آیت سے جڑی ہوئی ایک چیز تھی، اس لیے میں نے مناسبت تھی تو ذکر کر دیا. اور تفسیر کا یہ حصہ تھا یا مصحف تھا یہ جو انہوں نے باقاعدہ لفظ میں قرآن کی آیت میں پڑھا ہوا ہے آگے. جی ہاں، ان کے پرنٹر جو انہوں نے اس آیت کو پیش کیا ہے تو اس میں دوسرے جملے میں بھی اولی الامر کا لفظ بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ایسا اعتراف آیا ہو کہ یہ غلطی سے ہو گیا، کئی بار وہ چیز چھپتی رہی. ٹھیک ہے، یہ چیز ہوئی ہے. بہرحال ہم ایک بات یہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، سبھی کے لیے، کہ اس سے اصل میں ڈسٹرب نہ ہو، چونکہ ویڈیو بنتا ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے. تو اور ویڈیو جو ہے مجھے اصل یہ ہے کہ پسند نہیں ہے، شروع سے میں اس کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن کچھ وجوہات سے جو ہے اس کو بہرحال کسی طرح سے ہم سے منوایا گیا ہے، جو بھی کہہ لیں. تو مقصود یہ ہے کہ بہت لمبا نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے سوال انشاءاللہ آخر میں جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں تو تاکہ ہم اپنے درس میں تھوڑا سا منظم رہیں. جی آگے روایت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ رب العالمین. تو اس کی سند یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے. اسناد میں جی ہاں سارے راویوں کا نام مذکور ہے. آگے جو روایت آ رہی ہے انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي الزناد حسن الله إليكم عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. جی ہاں، بہت اہم روایت ہے، اور یہاں سے یہ جو باب ہے خاص طور سے ہمارے زمانے میں جن لوگوں نے اپنے حکام، اپنے بادشاہوں، اپنے عمراء، اپنے خلفاء، اپنے ذمہ داران کی اطاعت کے معاملے میں اعتراض کیا جانا، ان پر نقد کیا جانا، ان پر طعن و تشنیع کیا جانا، ان کی کمیوں کو دوسروں میں پھیلانا، تشہیر کرنا، اس کے خلاف بغاوت پہ آ جانا، روڈوں میں نکل جانا، اس طرح کی تمام شکلوں کو جن لوگوں نے درست قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، ان سے متعلق اور اس مسئلے سے متعلق، یا یوں کہہ لیجیے صاف لفظوں میں کہ یہ حدیثیں جو آ رہی ہیں یہ ان پہ شدید چوٹ کرتی ہیں اور ان کی اس عمل کو غلط قرار دیتی ہیں. لہذا یہاں سے تھوڑا دھیان سے پڑھیں. میں لفظی ترجمہ کروں گا حدیث کا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بہت زیادہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہے، حدیثیں ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنے آپ میں بھی بہت کچھ آپ کو جو ہے یقیناً بتاتی ہیں. یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی، ان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. یعنی اگر ہم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مفہوم مخالف کیا ہے، الٹا مفہوم اس کا کیا ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی. لیکن دیکھیے گا پھر بھی تاکید کے طور پر اگلا جملہ بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ بچے اور جو پہلی بات کہی گئی اس کی ایک طرح سے تاکید ہو جائے۔ تو اگلے جملے میں آپ فرماتے ہیں ومن یعصنی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، نافرمانی کرتا ہے، فقد عصى اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی جس نے میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس جملے میں آگے بھی جملہ اسے ہم پڑھیں گے، اس جملے میں جو چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ وہی معنی رکھتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بات سے میرا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایک درجے میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین خالق ہے اور تمام دنیا کی مخلوقات کا، تمام انبیاء اور رسول کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخلوق ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہیے، اس سے آگے مجھے مت بڑھائیے۔ صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میری حق میں، میرے معاملے میں، میرے بارے میں اطراء، غلو نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، مبالغہ آرائی نہیں کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے ان سے ان کے حق میں زیادتی کی، ان کو ان سے حق سے بڑھایا، غلو کیا، زیادتی کی، اور اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ بہرحال یہ بات ہمارے دین میں انتہائی واضح ہے کہ، لیکن یہاں پر ایک بات اور ہے کہ شریعت کی جہاں بات آ جائے وہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات ہو جس کا آپ اشارتاً کوئی ذکر قرآن میں نہ پائیں، مان لیجیے اس مسئلے کا اشارتاً بھی کوئی ذکر نہ ہو مثلاً، اور وہاں نافرمانی کرتے ہیں تو بھی وہ اللہ کی نافرمانی ہے بلا شک۔ تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے کہ اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول کو اتنا اعلیٰ مقام جو ہمارے دین میں حاصل ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ رسول ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اور انسانوں کے بیچ میں اپنی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے، دعاؤں کو سننے کے لیے نہیں، اپنی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا بیچ میں۔ تو یہ تبلیغ میں، اللہ کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے میں مخلوقات اور اللہ رب العالمین کے بیچ کا واسطہ ہے، ورنہ انسانیت اللہ رب العالمین کے حقوق، اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کے نام، اللہ رب العالمین کی دین کی بہت ساری تعلیمات، توحید سے متعلق ہو، دنیا کی ترقی، بندوں کی مصلحتوں اور فائدوں وغیرہ کی باتیں ہوں، بہت ساری چیزیں، ان کا عقل جو بہت ایک لیمٹ میں ہے، ایک دائرے میں ہے، بہت ساری باتوں کا ادراک نہیں کر پاتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی تعلیمات کے لیے انہی لوگوں میں سے کچھ رسول بنائے، اور انہی لوگوں میں سے کیوں بنائے، اس کو بھی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان انہی کی زبان جاننے والا ہو، ان کے مزاج کو سمجھنے والا ہو، ان کے اندر کا ہو، اور ان کے اندر میری تعلیمات کو، اللہ کی تعلیمات کو صحیح سے پہنچا سکے۔ تو دھیان رہے کہ دعاؤں کو سننے کے لیے، پکار کو سننے کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی واسطہ نہیں بنایا، اور جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے پاس بغیر وسیلے کی نہیں پہنچتی ہیں، تو یہ بہت ہی خطرناک غلطی کرتا ہے ایسا شخص، اور وہ غلطی کافی بار انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتی، جو کہتا ہے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نہیں سنتا، اور پھر اعوذ باللہ دنیا کے اندر ادھر ادھر کی مثالیں دی جاتی ہیں، چھت کی مثال دی جاتی ہے، بڑے ذمہ داروں ملک کے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، اس طرح کے لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ آپ ڈائریکٹ ان کے پاس نہیں پہنچ پاتے۔ تو اعوذ باللہ یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم توہین ہے، اور دینی
تعلیمات کی مخالفت ہے، اور تمام سلف امت، تمام صحابہ، تمام تابعین، ائمہ کرام، مفسرین، محدثین، سب کے ہاں متفق علیہ یہ ایک باطل عقیدہ ہے کہ اگر آدمی کہے کہ ہماری دعاؤں کو پہنچنے کے لیے اعوذ باللہ، ہماری پکار کو سننے کے لیے اعوذ باللہ کسی انسان کی ضرورت ہے ہمارے اور اللہ کے بیچ میں، تو بہت خطرناک چیز ہے۔ لیکن انبیاء جو واسطہ ہیں وہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے پہنچانے کی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب اس کی تعلیمات اس کے اپنے جو ہے علم کے مطابق دنیا میں جتنی ضرورت تھی، جتنی اس نے مقدر کی تھی، جتنا وہ اللہ رب العالمین اپنے علم کی بنیاد پہ جانتا تھا کہ اب اس نبی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کو اٹھا لیا۔ اگر دعا کے لیے ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں اٹھاتا ان انبیاء کرام کو، کیونکہ انسانوں کو دعا کی تو ہمیشہ ضرورت ہے نا۔ تو بہرحال اسی طرح سے مناسبت ہے، ایک بات جڑتی ہوئی ہے تو بہت ضروری ہے اسے کہنا کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی کوئی فرق نہیں ہے دین کے لینے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے نہیں۔ یہ بات تھوڑی باریک اگر ہو سکتی ہے تو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، سارے انبیاء، ساری دنیا، ساری مخلوقات اس کی مخلوق، تو جس طرح سے اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے، تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقارنہ نہیں ہو سکتا جہاں اللہ کا ذکر آئے، کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا جو قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، فضیلت کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے کلام پر 10 نیکی لکھی جاتی ہے ایک ایک حرف پہ، آپ جانتے ہیں اسے، قرآن کریم کی تلاوت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے جس کے بارے میں کسی نے دعویٰ کیا ہو آپ کہہ سکیں کہ اگر اس کو پڑھیں گے تو ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ نیکیاں ملنے والی بات ٹھیک ہے، جو دعائیں ہیں ان کی فضیلتیں ہیں، لیکن عام طور سے ایسا نہیں۔ تو جس طرح سے اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے، اسی طرح سے اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ کلام ہے، اور اس کے مشابہ کسی اور کلام کو یا اس کے درجے میں کسی اور کلام کو نہیں قرار دیا جا سکتا فضیلت میں۔ لیکن دین لینے میں، دلیل پکڑنے میں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اگر فرق کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم قرآن میں دیکھ لیں گے، بات ختم، اگر نہیں ملے گا تب حدیث میں دیکھیں گے، تو یہ اہل باطل کا کلام ہو جائے گا۔ اور یہاں سے قرآن کی جو شرح کہلاتی ہے علماء کرام کے ہاں، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان کا گویا کہ ایک طرح سے ان کو ختم کرنے، ان کو باطل کرنے، ان کو کمزور کرنے کا ایک راستہ یہاں سے کھل جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں فرمایا ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے قرآن دنیا کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، دنیا کی تعلیمات کے طور پر، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، میرے حقوق کو جاننے کے لیے، توحید کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، ان بہت ساری چیزوں کے لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اللہ کی طرف سے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز دی گئی جس کو ہم کہتے ہیں حدیث، سنت، شاید کچھ جو ہے اس میں سیرت۔ تو اسی لیے بطور دین کے، بطور اطاعت کے، اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ درجات میں، منزلت میں، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، لہذا کوئی مقارنہ اور کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی سے امید لگاتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کچھ چیزیں تھیں جائز درجے میں دنیاوی چیزوں میں
جن میں جو آپ کی طاقت میں تھی تو دنیا میں تھی، مثلا مدد مانگنا وغیرہ۔ بہرحال یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا جانا اللہ کی نافرمانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بعینی ہی اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے مگر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، تو ایسا شخص انتہائی اپنے دین میں اپنی آخرت کے اعتبار سے خطرناکی پر ہے، اور کئی بار اگر یہ صراحت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے تو شاید وہ دائرے اسلام سے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ میں احتیاط کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ شکلیں معذور ہونا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال پھر سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن یعصنی، اور جس نے میری نافرمانی کی یا جو میری نافرمانی کرے گا تو گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ طيب آگے ومن یطع الامیر، دھیان دیجیے گا، جس نے اپنے امیر کی، سلطان کی، بادشاہ کی، خلیفہ کی، حکمران کی، حاکم کی، اور پھر اس کے بعد کے درجے میں اپنے اوپر ذمہ دار کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، تو جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے حاکم کی، بادشاہ کی، اپنے سے بڑے ذمہ دار کی، خاص طور سے امیر اور بادشاہ جو پورے ملک کا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں، قوانین وغیرہ میں جب تک وہ اللہ کی نماسیت کا حکم نہیں دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ آگے دوسری حدیثوں میں بات آئے گی، اور یہ دین میں متفق علیہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی نافرمانی کا حکم دے، یعنی بادشاہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کو صلاۃ نہیں ادا کرنا ہے، آپ نہیں بات مانے، وہ کہے اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو، وہاں نہیں اطاعت کرنا ہے، جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے وہ نہیں ماننا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ہے، دنیاوی سسٹم کی چیزیں ہیں، قوانین کی چیزیں ہیں، اور علماء کرام عام طور سے مثال دیتے ہیں اپنے حاکم کی اطاعت کی، اور کئی بار یہ چیز فٹ آتی ہے، چھوٹے اپنے جو ہے چھوٹے دائرے میں ہے تو اس کام میں اس ذمہ دار کی اطاعت کی بات کی مثال دیتے ہیں ریڈ لائٹ پر کھڑے پولیس والے یا آفیسر کی۔ ایک آدمی کہے بھائی یہ پولیس والا کیا ہے، یہ ٹریفک پولیس کیا چیز ہے، یہ 10,000 20,000 کی تنخواہ لیتا ہے، اور میں تو ارب پتی آدمی ہوں، میں روڈ سے گزر رہا ہوں، اس نے ہاتھ دے دیا، میں کیوں رکوں، نہیں رکوں گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ گاڑیوں میں ٹکر ہوگی، لوگوں کا راستہ جام ہو جائے گا، ایک کے بجائے دھیرے دھیرے ہی صحیح وہ چل رہے تھے، کچھ دیر وہ کسی کو روک رہا تھا تو کسی کو اجازت دے رہا تھا، اب سب جانے کے چکر میں کوئی نہیں جا پائے گا اور فساد عظیم ہو جائے گا، نقصان بہت سارا ہو سکتا ہے، جانوں کا، مال کا، ایکسیڈنٹ کا، اور بہت ساری چیزیں۔ تو ایسی ہی یہ مثال ہے ایک ملک کے حاکم کی اطاعت کی، اور حقیقت ہے کہ یہ چیز دنیا کی تاریخ میں اگر اس کو دیکھا جائے تو تقریباً جب بھی یہ غلطی کی گئی ہے نقصان کا پہلو بہت زیادہ غالب رہا ہے اکثر جگہوں پر۔ اسی لیے وہ لوگ جو ملتے جلتے ہیں، جن کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہے، قذافی کے بعد جانے کے بعد لیبیا والوں سے پوچھ لیجیے، کرنل قذافی جس کے کفر میں ہمیں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے،
اس کے بعد صدام صاحب جیسے بھی تھے ان کے جانے کے بعد عراق والوں سے پوچھ لیجیے، مصر میں جو حالات ہوئے، تیونس میں ہوئے، الجیریا جس کو الجزائر کہتے ہیں وہاں پر ہوئے، اور دوسرے اس سے پہلے کے زمانوں میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں گی، آج کل ہو رہی ہیں، اور ابھی کرنٹ میں، جبکہ ہم ابھی گفتگو نہیں کریں گے انشاءاللہ، آگے آپ کے سوالوں میں اگر کوئی چیز آتی ہے، ابھی سیریا کے حالات کو 14 سالوں کے اندر سے وہاں پر ہونے والے نقصانات اور فائدے کو اگر دیکھیں گے آپ تو ریڈ لائٹ آپ کو یاد آئے گی کہ ایک برا ہی آدمی صحیح، ٹھیک ہے، اچھا آدمی ملے، آرام سے آپ وہاں رکھ سکیں، اچھے سے اچھے آدمی کو اختیار کر سکیں، اس میں کوئی شک نہیں ہو، اچھی بات ہے، لیکن کوئی خراب آدمی ہو اور وہ ایسا نہ ہو کہ آسانی سے ہٹ جائے یا جسے آپ بآسانی ہٹا سکیں، تو اس کی اطاعت نہ کرنے، اس کے خلاف بغاوت کر جانے میں نقصانات کیا ہیں، ان ملکوں والوں سے پوچھ لیجیے، حتیٰ کہ سیریا میں بھی عوام الناس کی ایک بڑی تعداد، ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے یا بہت درک سے، بہت باریکی سے ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ تصور کیجئے کہ اس لڑائی کے بعد سے کتنے لوگ پڑوسی ملکوں میں گئے، اب جا کے واپس آنا شروع ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو حالات ہوئے تھے اس کے اپنے نقصانات، اور اب تک بہرحال یہ وہ لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے ان ایام کو، ان پریشانیوں کو حقیقت میں جھیلا اور گزارا، کتنے کتنے خاندان، پورا ایریا، کتنے گاؤں، بستیاں ویران ہو گئیں، اجڑ گئیں۔ بہرحال انشاءاللہ مزید بات اس پر آئے گی، اور شاید آپ لوگوں کے سوال بھی اس طرح کے ہوں۔ ہم یہاں پر یہ بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت صاف ہے، واضح ہے، اور یہ روایت، اس میں کسی طرح کا کوئی جھول، کوئی کمزوری، سند میں کوئی پریشانی، ثبوت میں کوئی اشکال، یا آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے یا صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے آج تک میں یہ روایت ان میں سے نہیں ہے جن میں کسی عالم نے کوئی کمزوری جو ہے نکالی ہو، سند میں کوئی گفتگو کی ہو کہ اس میں کوئی پریشانی یا اشکال ہو سکتا، یعنی یہ روایت جو ہمارے سامنے ہے، یہ روایت جو ہمارے سامنے ہے، گویا کہ اس کتاب کے پائے جانے کے بعد سے لے کر کے امت جن حدیثوں کے قبول پر متفق، قبول کرنے پر، یہ روایت ان میں سے، لہذا کوئی آ کر کے آپ سے کہے یہ تو حدیث ہے، اسی لیے حدیث کے معاملے کو، حدیث کی منزلت کو، حدیث کی قدر اور اہمیت کو گھٹانے کے لیے بہت کوششیں کی گئی ہیں مختلف زمانوں میں۔ یہ حدیث ہے جو کہہ رہی ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور اس سے پہلے جملے گزر چکا ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ میری بات نہیں، کیا واقعتاً امت میں ایک تعداد، چند لوگ کیا اس غلطی میں نہیں واقع ہیں؟ بہت کچھ آپ کو دنیا میں دکھ رہا ہے، جان پا رہے ہیں آپ۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے امیر کی جہاں پر، اگر وہ ٹھیک ہے، آگے کی روایتوں سے پتہ چلے گا کہ جب وہ مسلم ہو، کوئی شک نہیں، اطاعت اصلاً امیر کی جو ہے اس وقت ہے جب وہ مسلم ہو۔ کچھ حالات میں اگر غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے، اس کی یہ باتیں نہیں مانیں گے، لیکن اصلاً یہ اطاعت مسلم حاکم کے لیے ہے، جیسا کہ آگے بات آپ کے لیے آنے والی ہے۔ اگر نہیں بھی مسلم ہے، یعنی کوئی آدمی کہے میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، یہ کمپنی اس کی ہے، لیکن آپ کہہ رہے غیر مسلم ہے، معقول ہے یہ؟ تو بہرحال باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی، تو کم سے کم یہ روایت اس بات میں واضح ہے کہ امیر کی نافرمانی، حاکم کی نافرمانی، بادشاہ کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
نافرمانی ہے. یہ حدیث اس باب میں واضح ہے. لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. نا ایک منٹ, جو حدیث میں جو کچھ راوی ہیں یہاں پر ابو الزناد ہے جن کا نام عبداللہ بن ذکوان ہے, اور الاعرج ہے جن کا نام عبد الرحمن بن ہرمز ہے. جی. قال وحدثنيه زحير بن حرب قال حدثنی ہو لکھا ہوا ہے, نعم شيخ. کوئی بات نہیں, چلے گا. حدثنی ہی عام طور سے ہوتا ہے. قال حدثنيه زحير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر ومن يعص الأمير فقد عصاني. جی ہاں, یہ سند بھی جس میں سفیان بن عیینہ ہے, ابو الزناد جو گزر چکے ہیں, یہاں پر ان کے شاگرد مغیرہ بن عبد الرحمن تھے پہلی سند میں. یہاں پر سفیان بن عیینہ مکہ کے رہنے والے عظیم مشہور راوی ہیں اور ایک امام کے درجے کے راوی ہیں, تو وہ روایت کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے آخری جملہ جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی, اس والی روایت میں اس سند میں نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے امام مسلم نے اس چیز کو ذکر کیا ہے, لیکن اس سند میں نہیں ہے, پہلی والی سند میں ہے. امام مسلم کی حدیث وہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو کبھی کبھار راوی ایسا ہوتا تھا, بہت بار, کہ راوی جس طرح نشید ہوتا تھا, چستی کی حالت میں ہوتا تھا, تو پوری روایت کو بیان کرتا تھا. کبھی کسی ایک مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے, حدیث بڑی ہے, تو کسی ایک مسئلے ہی کی جو ہے, جیسے آپ کوئی مسئلہ کسی عالم سے پوچھتے ہیں تو حدیث کے اس ٹکڑے کو بیان کرتا ہے جس کا آپ کے مسئلے سے تعلق. اس طرح کبھی ہوتا تھا. کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ سندوں میں کچھ سندوں سے پہلے سے اتنے ہی الفاظ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں, تو جتنا اس سند میں آئے اتنا ہی بیان کیا, ورنہ اس کا اس حدیث کے جو ہے اندر نہ پائے جانے سے تعلق نہیں ہے. اور پہلی سند میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے نافرمانی کی, اس نے میری نافرمانی کی. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عتاءني فقد عتاء الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن عتاء أميري فقد عتاءني ومن عصى أميري فقد عصاني. یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت ہے. اس کے الفاظ تھوڑے سے بہت معمولی سے فرق کے ساتھ یہاں پر مذکور ہیں. آپ کو جب تنبیہ کروں گا کہ دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ باریکی سمجھ میں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جی, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی. پھر آگے فرما رہے ہیں ومن اطاع امیری, اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. پہلی روایت میں کیا ہے, عام طور سے امیر اور خلیفہ کا ذکر تھا, اور یہاں پر ہے کہ جس نے میرے امیر کی. گویا پتہ کیا چلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے امیر کی, یعنی جس کو میں نے کسی معاملے کا امیر بنا دیا, ذمہ دار بنا دیا, اگر اس کی اطاعت کر رہا ہے تو میری اطاعت کر رہا ہے, اور اگر اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو میری نافرمانی کر رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو اس سے پہلے وہ روایت گزر چکی ہے, معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. ان سے پہلے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور وہ آئے, ان کو بٹھایا, اور ان کے شخص میں ایک شخص جو مرتد ہو گیا تھا, اسلام سے پھر گیا تھا, پہلے یہودی تھا پھر اسلام لایا, پھر سے یہودی ہو گیا. وہ وہاں واقعہ مجھے ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر میرے بھیجے گئے امیر کی, یا اسی طرح بادشاہ نے کوئی فوج بھیجا, اس لشکر کا کوئی امیر ہے, ذمہ دار ہے, صوبہ سالار جسے آپ کہتے ہیں, تو وہاں اس کی اطاعت واجب ہوگی. جیسا کہ آپ کو اس سے پہلی جو صورت گزری ہے اس میں باقاعدہ وہ اعتراف کرواتے ہیں عبداللہ بن حذیفہ السامی, جن کا واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا, کہ کیا تم لوگوں کو میری بات ماننا واجب نہیں؟ کہا واجب ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اطاعت کرنا, تم ہمارے ذمہ دار ہو. تو کہا ٹھیک ہے, اگر میری اطاعت واجب ہے تو آگ میں کود جاؤ.
تو گویا کسی صحابی نے نہیں کہا کہ نہیں تمہاری اطاعت واجب نہیں، یہ کہا اس بات میں اطاعت واجب نہیں، مگر یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ نہیں تو ہمارے صبح سالار ہوئے تو کیا ہوا، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ تو پہلی روایت میں عام بادشاہ کی اطاعت کی بات تھی، عام حاکم کی بات تھی، امیر کی بات تھی، اور یہاں میرے امیر کی بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ، مان لیجیے ایک آدمی کو بھیجا، ابھی چند جو ہے پچھلے درس میں حدیث گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار بنا کے بھیجتے تھے فلاں ایریے میں کہ جاؤ وہاں سے جن لوگوں پر فرض زکوٰۃ لاگو ہے وہاں سے جو بھی زکوٰۃ کے جانور ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ لے کر آؤ۔ اب آدمی لے کر آتا تھا تو اس کو کہیں ہدیہ دے دیا جاتا تھا، وہ کہتا تھا بھائی یہ سب آپ کا ہے، حکومت کا، اور یہ مجھے ہدیتاً ملا ہے، اور وہاں یہ بات آئی کہ اس کو جو ہدیہ ملا ہے وہ بھی اس کے لیے لینا جائز نہیں، چاہے دینے والے نے ہدیہ ہی کی نیت کی ہو، لینے والے نے ہدیہ ہی سمجھا ہو، دینے والے نے ہدیہ ہی کا لفظ استعمال کیا ہے، کچھ بھی ہو اسے لینا جائز نہیں۔ اور اگر لیا تو کل قیامت میں آئے گا اس جانور کو، اس گائے کو، اس بکری کو، اس اونٹ کو، اس سامان کو، اس کپڑے کو اپنے کندھے میں اٹھایا ہوگا، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، سمجھ رہی ہوگی کہ اس نے خیانت کی تھی، اور یہ اس کو کسی حکومت کی طرف سے کوئی چوری کی تھی، کوئی خیانت کی تھی، مال غنیمت میں سے چوری کیا تھا، مال غنیمت کے تقسیم کیے جانے سے پہلے خود اپنی مرضی سے لے لیا تھا، یا اس کے حاکم نے، بادشاہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلیفہ نے، سلطان نے اسے کسی ایریے کا زکوٰۃ، وہاں پائے جانے والے لوگوں کی زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے اور حکومت کے تحویل میں لانے کے لیے حکم دیا تھا، اور وہاں ہدیے کے طور پر کسی نے دیا تو اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اسے بھی وہ اپنے کندھے اٹھائے گا۔ تو مطلب کیا ہے، یہاں جو مناسبت ہے وہ یہ کہ اگر حاکم وقت، خلیفہ فوج کا سالار بناتا ہے، کسی ایریے گورنر بناتا ہے، کسی فوج کی ٹکڑی پر کسی کو ذمہ دار بناتا ہے، اس فوج کی ٹکڑی کے لیے اس بنائے گئے ذمہ دار کی بات ماننا واجب ہے، اور اس کی اطاعت کرنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اس کی نافرمانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، جیسا کہ اس روایت میں صاف ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہے متفق علیہ اسلام میں کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی بات کہے، جیسا کہا آگ میں کود جاؤ، تب نہیں جائز ہے۔ جی مان لیجئے ہاں یہ بات آج کل دنیا میں آ سکتی ہے کہ آپ ٹھنڈ کے ایریے میں ہیں، لڑ رہے ہیں برفیلے ایریے میں، ہاں آپ کا امیر کوئی ایسا اللہ نہ کرے، ایسے فوجیوں کا، اس فوج کی اس ٹکڑی کا سردار ایسا ہو جو دین میں اس کی یہاں خرابی ہو، شراب لے کر آئے، پی لو تاکہ محسوس نہ ہو ٹھنڈی کا، لڑو، کیا کریں گے؟ نہیں اطاعت کریں گے۔ سگریٹ پینے کے لیے کہے نہیں اطاعت کریں گے، مار ڈالے جو بھی ہو جائے وہ نہیں اطاعت۔ تو جہاں نافرمانی وہاں اطاعت نہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہے واضح انداز میں، لیکن جہاں نافرمانی کا تعلق نہیں ہے وہاں اس کی بات کو ماننا ہے۔ فوج کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، کس کو دائیں جانا ہے، کس کو یہ ہتھیار لینا ہے، کس کو آگے جانا ہے، کون پیچھے رہے گا، کون ادھر سے جا کے واپس آ کر کے حملہ کرے گا وغیرہ، کھانے پینے کے مسائل، کتنا وہ جو بھی اس کے پاس کھانا ہے اس کے اعتبار سے وہ بانٹ کے دے رہا ہے۔ اب آپ کو کیا نام ہے، مثلا آپ کے پیٹ بھرنے کے لیے مثال کے طور پر آپ کو 2 مرغیاں چاہیے، وہ چند بوٹی دے رہا ہے تو آپ کو ماننا ہے، اتنا ہی ہے، سب کو بانٹ کر کے اپنے حساب سے دے رہا ہے۔ نہیں تو کھانے پینے اور بہت ساری چیزوں میں اس کا تعلق حرام سے نہیں، وہاں آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، یہی اللہ کی اطاعت ہے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ان حدیثوں میں یہ بات واضح انداز میں مذکور ہے۔ نا ایک منٹ، یہاں پر جو راوی ہیں ابن وہب یا عبداللہ ابن وہب ہیں مصری، یونس ابن یزید الایلی ہیں، اور ابن شہاب معروف راوی الزہری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری۔ نام عبداللہ ابن وہب۔
أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن بہرحال ہمارے درس میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ پڑھتے وقت ابن جریج ابن زیاد اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. حدثنا ابن جریج عن زیاد عن ابن شهاب ان ابا سلمة ابن، یعنی عربی کا مزاج رہے. ابن زريج عن زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل سواء. جی ہاں، یہ ایک سند ہے، الفاظ اس کے سیم ہیں جو پہلے کی روایت کے تھے. آپ جانتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. تو اب اگر کوئی کہے بھی، جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ بھائی اس سند میں تو فلانی بات ہے، اگر کسی طرح سے کوئی چیز نکال کے لائے تو آپ دیکھ رہے ہیں سندوں کا بھرمار. ایک بات کتنی سندوں سے ہے، مطلب کوئی جھول ناممکن. دنیا کی تاریخ میں اللہ رب العالمین کے کلام کے بعد، یعنی اللہ رب العالمین نے جو کتابیں آسمان سے اتاری، ٹھیک ہے اللہ رب العالمین نے مقدر کیا تھا، اس لیے قرآن کریم سے پہلے سابقہ کتابوں میں ان کی امتوں نے یا امت کے بہت سارے لوگوں نے اس میں تعریف کیا، بدلاؤ کیا، خرابیاں پیدا کیں، تبدیلیاں کیں. لیکن اللہ رب العالمین کے جو بھی کلام اس دنیا میں آئے، ان کے بعد توثیق، کسی خبر کو ایک دوسرے تک پہنچانے، منتقل کرنے سے متعلق جتنے وسائل اس زمانے میں ہو سکتے تھے، اس میں احتیاط، اہتمام، توثیق، ایتھنٹیکیشن کے جتنے اعلیٰ معیار ہو سکتے ہیں اللہ کے کلام کے بعد اور صحیح بخاری کے بعد، یہ دنیا کی وہ پہلی کتاب ہے جو پوری امت کے اتفاق سے قابل اعتبار ہے، جس کی سندوں میں، جس کی حدیثوں میں اعتراض کرنا بغیر علم کے اس امت چند روایتوں کے علاوہ، جن پر پرانے زمانے میں امام دارقطنی اور علی بن المدینی وغیرہ کا کچھ اشکال ہے، انہوں نے پیش کی ہے کہ اس میں کچھ طرح کی کمزوری ہو سکتی ہے، جن میں سے میجر ایک بڑی تعداد، یعنی اکثریت میں بھی بڑی تعداد، بڑے پرسنٹ میں حق امام بخاری اور مسلم کے ساتھ ہی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چند روایتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، استثناء کر لیتے ہیں. ان کے علاوہ میں اگر کسی حدیث میں کوئی کا انکار کیا جاتا ہے، کسی حدیث میں کوئی پریشانی بتائی جاتی ہے، جھول بتایا جاتا ہے، کمزوری بتائی جاتی ہے، پریشانی بتائی جاتی ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ امت کو گمراہ قرار دینے کے برابر ہے. اسی لیے ان سندوں میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی جھول اور کمزوری نہیں ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ آج سے پہلے کسی محدث نے، کسی حدیث کے عالم نے نہیں کیا ان سندوں میں. لہذا یہ گویا یہ حدیثیں اور ان کے قبول کرنے پر، ان کو صحیح ماننے پر، ان کے ضعیف نہ ماننے پر امت کے فقہا، امت کے محدثین، امت کے مفسرین، امت کے سارے علماء کے ہاں ان حدیثوں کا قبول کیا جانا متفق علیہ ہے. ان میں کوئی جھول اور پریشانی نہیں، یہ دھیان میں رہے. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے بخاری کی حدیثوں کا عقل کی بنیاد پر انکار کیا، بخاری مسلم کی حدیثوں کا انکار کیا. اگر عقل کی بنیاد پہ انکار کرنا تھا تو قرآن کا انکار انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے؟ تاکہ قرآن اور حدیث میں فرق کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتبار اور اعتماد کو کمزور کر دیا جائے،
اور پھر اہل باطل کو، غلط عقائد کو اور ان کے رواج دینے اور پرچار کرنے والوں کے لیے راستہ کھل جائے۔ تو یہ حدیثیں اعلیٰ درجہ میں صحیح ہیں، اور ان کی اکثر روایتیں صحیح بخاری میں، یہ روایتیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں۔ نا طيب دعني ایک منٹ۔ تو یہاں پر جو ابن جریج ہیں ان کا نام ہے عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج، جو ہے مشہور راوی ہیں، اور ابن شہاب ان کا گزر چکا ہے نام، سند وہی ہے، اور امام مسلم نے کہا ہے مثلہ سوا، یعنی پہلے کی طرح اس سند میں بھی الفاظ ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اب تک کئی سندیں گزر چکی اور معنی ایک ہے، لہذا امکان ہی نہیں ہے ان روایتوں میں کسی بھی طرح کی جھول اور کمزوری کا۔ نعم۔ احسن اللہ علیکم قال وحدثني ابو كامل الجحدری، نعم تھوڑا مشکل ہے، کوئی بات نہیں، چلیے۔ ابو كامل الجحدري نعم۔ قال حدثنا ابو عوانة عن يعلى بن عتاء عن ابي علقمة قال حدثني ابو هريرة من فيه الى فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہاں بھی سند ذکر کیا ہے، ایک مستقل الگ سند ہے مکمل طور سے، ٹھیک ہے۔ ابو کامل ان کا نام فضیل بن حسین ہے، ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ الاشکری الواسطی ہیں، اور اس کے بعد ابو علقمہ ان کا نام مذکور نہیں ہے، عام طور سے ابو علقمہ ہی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کے جو استاد یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا ہے؟ من فیہ الی فیہ، یہ لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے میرے منہ تک، یعنی ان سے میں نے سنا اور میرے منہ سے آپ سن رہے ہیں حدیث، یہ یہاں پر لفظ ہے۔ باقی روایت وہی سیم ہے، اور یہاں پر امام مسلم نے کئی سندیں، اگر آپ پہلے سے پڑھتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کئی بار سندوں کو گھمایا ہے، اور اس روایت کو جو ہے ان سندوں کو اسی پہلے الفاظ کی طرف ان کا احالہ کیا ہے۔ جی احسن اللہ علیکم قال وحدثني عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی وقال حدثنا محمد، ابھی یہ باپ ان کے عبید اللہ کے، یہ معاذ بن معاذ العنبری ہیں۔ جی قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم۔ جی ہاں، یہ بھی ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اور ابو علقمہ اس سے پہلے کی سند میں بھی گزرے ہیں، سند کا کچھ حصہ مختلف ہے۔ امام مسلم نے فرمایا کہ انہی کے حدیث کی طرح یہاں بھی اس سند میں بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ نعم۔ احسن اللہ علیکم قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال آپ کے یہاں ابن رافع ہے خالی؟ نعم ہمارے یہاں محمد بن رافع، محمد بن رافع جی۔ نعم۔ قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم۔ یہاں ایک مستقل سند ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہاں پر عبد الرزاق کا ذکر ہے۔ عبد الرزاق معروف ہے، عبد الرزاق بن حمام الیمانی الصنعانی، اور معمر بن راشد رضی البصری ہیں۔ حمام بن منبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، جن کا صحیفہ بھی تھا، اور اس صحیفے سے امام مسلم رحمۃ اللہ نے بہت ساری روایتیں کی ہیں۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک مستقل سند ہے اس حدیث کی، اور یہاں پر بھی امام مسلم رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس سند میں بھی انہی لوگوں کی سند کی طرح سے جو ہے جو الفاظ ہیں اسی طرح کے الفاظ یہاں بھی۔ احسن اللہ علیکم قال وحدثني ابو طاہر قال اخبرنا ابن وهب قال عن حیوة ان ابا یونس مولى ابی ہریرة حدثه قال سمعت ابا ہریرة يقول عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بذلك وقال من عتى الامیر ولم يقل امیری وكذلك في حدیث حمام عن ابی ہریرة۔ جی ہاں، یہاں پر ایک لفظ کی طرف جو ہے پہلا جو گزر چکا ہے، کس سند میں کیا ہے اس کو فرق کرتے ہوئے امام مسلم رحمۃ اللہ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو سند ہے ابو طاہر یہ احمد بن عمرو بن سرح ہیں، معروف راوی ہیں، اور ابن وہب عبداللہ بن گزر چکے ہیں۔ حیوہ بن شریح ہیں، اور ابو یونس مولا ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ابو یونس،
ان کے نام میں اختلاف ہے. بیان کہتے ہیں کہ میں نے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کر رہے تھے. کہتے ہیں اس میں کیا ہے، اس لفظ میں کیا ہے، ومن اطاع الامیرا، ایک میں امیری کا لفظ تھا، میرے امیر. تو اس سند میں اور اسے پہلے والی جو حمام بن منبع کی سند ہے اس میں من اطاع الامیر ہے، امیری کا لفظ نہیں، میرے امیر کی نہیں، عام امیر کا ذکر ہے. تو یہ لفظی فرق ہے جس کو انہوں نے امام مسلم رحمۃ اللہ نے یہاں پر بیان کیا. اب تک اگر ہم گنتے تو شاید میرا خیال ہے لگ بھگ 10 یا اس سے زائد لگ بھگ سندیں گزر چکی ہیں جن میں یہ لفظ مذکور ہے. وہ الفاظ ہیں کہ جس نے امیر کی اطاعت، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. ان ساری سندوں میں یہ بات موجود ہے، ان ساری سندوں سے حدیث مذکور ہے، آئی ہوئی ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اسے بیان کی. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشتك ومكرهك وأثرة عليك أثرة عليك أثرة عليك. شيخ هناك السكون عندك سکون؟ نعم. وہی معروف، میرے اعتبار سے معروف لفظ اثرہ ہے، ہو سکتا ہے عربی زبان میں گنجائش ہے، مطلب مصدر اس کا سا کے سکون سے بھی آتا ہو، لیکن اثرہ ہی کا لفظ معروف ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سنا ہے، یہی جانا ہے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈکشنری میں اثرہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن مجھے جو علم ہے وہ اثرہ ہی ہے، اور یہاں پر ہمارے یہاں اثرہ ہی لکھا بھی ہوا ہے. تو ہمیں حدیث شروع سے اثرتن ہی کے لفظ سے ہم نے پڑھا اور سنا اور ایسے ہی یاد کیا ہے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اثرہ کا لفظ بھی ہو سکتا ہے ممکن، یعنی سا کو سکون ہے عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے، یا عربی زبان میں قواعد کر رہا ہوں استعمال کے اعتبار سے، واللہ اعلم. یہاں پر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیکن دوسری ایک روایت شروع دوسرے لفظوں میں. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان دیجیے گا، علیک السمع والطاعہ فی عسرک و یسرک ومنشتک ومکرہک. آپ پر واجب ہے اپنے امیر کی، اپنے خلیفہ کی اطاعت کرنا. ہمارے بھائی اگر معاف کریں تو میں ایک بات کرنا چاہوں، یہ ہمارے بھائی جو نہیں آپ سے آگے جو ہیں جی، معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، اس میں سکھانے کے لیے ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں، ابھی وہ بات میں نے کہی نہیں. جب بھی جماہی آئے تو اس کو دبانے کی کوشش کرنے کے بارے میں صحیح روایتیں موجود ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ چونکہ سامنے ہوا ہے تو اس بہانے ہمارے سارے لوگوں کو بات پہنچے گی، برا مت مانیے گا. اور دبانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بغیر ہاتھ رکھ کے بھی کر کے دبا سکتا ہے، ہضم کرنے کی کوشش کہتے ہیں نہیں، چبانے کی، اور ہاتھ رکھ کر کے بھی دبانے کی کوشش ہو سکتی ہے. اگر نہیں بھی ہو پا رہی تو کم سے کم ہاتھ رکھنا اچھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں نے چاہا کہ یہاں ایک چیز ہوئی ہے، اپنے طلباء کو بھی میں اس طرح کی مجلسوں میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہوں تاکہ ان کی عادت پڑے، اس لیے میں نے بتائی ہے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ برا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک السمع والطاعہ فی عسرک و یسرک. اپنے امیر کی، اپنے بادشاہ کی، اپنے خلیفہ کی اطاعت تم پر واجب ہے، تمہاری پریشانی کی حالت میں، سختی اور تنگ دستی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں اور آسانی کی حالت میں. مالدار ہے تو، مالی قلت کا شکار ہے تو. ومنشتک ومکرہک، آپ کی خوشی کی حالت میں، خوش ہے تو آپ سے باہر آ کر کے، یا
جو ہے ناپسندیدگی کے حالات ہیں، پریشانیوں کے حالات ہیں، ان میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، تمہاری سختی کی حالت میں، آسانی کی حالت میں، تمہاری خوشی کی حالت میں اور ناپسندیدگی کی حالت میں. یعنی وہ بات پسند آ رہی ہے امام کی، اپنے خلیفہ کی، تو بھی ماننا ہے، اور ناپسند ہو رہی ہے تو بھی ماننا ہے. ہاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جیسے میں نے آپ کو مثال دیا، آگے اور آپ کو روایتیں آئیں گی، اور بہت ساری ایسی روایتیں جن میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ تمہاری پیٹھ کو چوٹ پہنچائے، تمہارا مال لے لے، اپنا حق تم سے لے، تمہیں اپنا حق نہ دے. صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہم تلوار نہ نکال لیں؟ کہا نہیں، صبر کرنا، اپنا حق، ان کا جو حق ہے انہیں دینا، اور اپنا حق اللہ سے مانگنا. صحیح روایت ہے، اعلیٰ ترین صحیح روایتیں ہیں یہ. خیر، یہاں بھی وہی بات کہی گئی، پسند ہے تو اس کی بات، اس کا وہ فیصلہ، اس کی کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے، کوئی ایک چیز تو، اور ناپسند ہے تو تمہارے اوپر اس کی بات ماننا. مان لیجئے مثال کے طور پر آپ کو ایک چیز ظاہری غلط لگتی ہے، آپ کے فوجیوں میں، آپ مثلا فوجی ہیں، ایک کمانڈر کے نیچے، کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، فوجی ہیں کوئی انڈر میں، آپ کو ظاہر طور پر لگتا ہے کہ وہ آپ میں سے کسی ایک کو زیادہ اہتمام دیتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پر اس کی اطاعت واجب نہیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. خوش ہے اس کے فیصلے سے تو، اور نہیں خوش ہے تو، پسند ہے فیصلہ تو، نہیں پسند ہے تو، سختی اور تنگ دستی کے حالات میں ہے، آسانی کے حالات میں ہے، تو آپ کے حالات ہوئے. اور منشتی کا و مکرہی کا، آپ کو کوئی چیز وہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، کوئی فیصلہ کر رہا ہے، آپ بہت سارے کام کرنے والے لوگوں کے بیچ میں کوئی چیز کر رہا ہے، کسی چیز سے آپ کو ناراضگی ہے، پسند آ رہی ہے، ناپسند ہو رہی ہے چیز، پھر بھی آپ پر اطاعت کرنا اور اس کی بات کو ماننا اور سننا واجب ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 2 لفظ استعمال کیے، علیک السمع والطاعہ، بات ماننا، سننا، اطاعت کرنا واجب ہے. یہاں پر 2 لفظ استعمال کیا. طيب وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، میں جانتا تھا اس کو سوال آئے. سبحان اللہ، ان حدیثوں کو پڑھیے تو ایسا لگتا ہے جسے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا. شیخ مولانا صاحب، مفتی صاحب، فلانے صاحب، اگر وہ ہم میں سے کوئی چیز تقسیم کرتا، ہمارے حقوق دیتا ہے، برابر کام کرا کے اس کو زیادہ دے رہا ہے، اس کو کم دے رہا ہے، تو اسی کا جواب ہے اگلے جملے میں. ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ تعلیمات آسمان سے ہیں، اللہ کی طرف سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. چنانچہ آگے کیا فرمایا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دیے جانے، دوسروں کو مقدم کیے جانے، دوسروں کو تمہارے مقابلے میں آگے بڑھائے جانے، ان کو زیادہ حق دیے جانے، زیادہ عزت دیے جانے وغیرہ جیسے کیسز میں بھی تمہارے اوپر واجب ہے السمع والطاعہ، سننا اور اطاعت کرنا. ایک بار پھر سے حدیث کی ترجمانی کرتا ہوں. علیک السمع والطاعہ، تمہارے اوپر اپنے امیر کی بات کو سننا یعنی ماننا اور اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، واجب ہے، تنگ دستی کی حالت میں، آسانی کی حالت میں، منشتی کا و مکرہک، تمہاری خوشی کی حالت میں اور تمہاری ناپسندیدگی کی حالت میں، تمہاری پسندیدگی کے وقت میں اور ناپسندیدگی کے وقت میں. وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، اور تمہارے اوپر ناحق، تمہارے اوپر لوگوں کو مقدم کیے جانے، تمہارے اوپر لوگوں کو بڑھائے جانے، تمہارے اوپر لوگوں کو ترجیح دیے جانے،
فضیلت دیے جانے کے وقت میں بھی جی ہاں سمع و طاعت واجب ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, آپ تصور کر سکتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ نبی کریم کیوں بات ہے, ایسی بات کیوں ہے. یہ بہت ساری آگے بھی روایتیں ہیں, یہ سوال بعد میں بھی آ سکتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے. تاکہ فرض کر لیجئے آپ کے گھر کا ایک ذمہ دار ہے, اور یہ بات آدمی کی اپنے اوپر پڑتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے. ابھی ایک گھر کا ذمہ دار ہے, باہر سے کمائی کرتا ہے, آپ اس کی بیوی ہے, اس کے بچے. اب وہاں اس کے فیصلے کو, اس کی باتوں کو اگر ہر کوئی کھیل بنا لے تو اسے لگتا ہے کہ پھر کیسے گھر چلے گا. وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی بات مانی جانی چاہیے. بس بیان نہیں وہی مثال پورے ملک پر فٹ کر لیجئے, اس بات پر فٹ کر لیجئے, آپ کو سمجھ میں آ جائے. فرض کر لیتے ہیں ایک ذمہ دار, ایک شوہر کسی فیصلے میں اس کی بیوی کو یا اس کی کسی بچے کو لگتا ہے غلط فیصلہ ہے. آپ منع نہیں کرتا اسلام, بادشاہ سے متعلق بھی منع نہیں کرتا ہے کہ آپ پیار سے اسے جائیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی حاکم غلطی کر رہا ہے تو آپ اکیلے میں اس کا ہاتھ پکڑے, پیار سے اسے بات کہیے کہ اس میں ایسی چیز میرے اپنے حساب سے لگتی ہے کہ اس میں نقصان ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ گزر چکا ہے. حضرت عمر کے بیٹے آتے ہیں, ان کی بیٹی حفصہ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے بیچ میں بات ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں تمہارا باپ خلیفہ بنانے والا نہیں, یعنی میرا باپ, سب دونوں کے باپ. خطاب کا انداز طریقہ ایسا تھا, تمہارے ابو خلیفہ نہیں بنائیں گے. حضرت عمر عبداللہ ابن عمر آتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم موقع پاؤں گا تو میں اپنے باپ کو ضرور سمجھاؤں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا ہوا ہے, دودھ پلاتے ہیں, دوائیں پلاتے, نکل جا رہا ہے, سب کو لگ گیا کہ ابھی بچیں گے نہیں. اس وقت کی بات, اس وقت آتے ہیں کنارے سرانے, ایک بار آتے ہیں ہمت نہیں ہوتی لوٹ جاتے, دوبارہ آتے ہیں, حدیث گزر چکی, آتے ہیں کیا بات ہے, لوگوں کے حال چل کیا ہے. مدینے کے لوگوں کے حالات بتاتے ہیں. حضرت عمر کے خنجر لگ جانے اور اب اس خلیفہ کے نہ زندہ رہنے کی صورت میں مدینے میں مسلمانوں کے اندر کیا سوچے, کیا حالات بن رہے ہیں, کیسی بے چینی ہے, کیا حالات ہے, بتاؤ مجھے. عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے, اپنے باپ عمر کو, جو اس وقت امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے, ان کو بتاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب تھوڑی ایسا احساس ہوتا ہے اپنے باپ سے بات چیت کے ذریعے کہ ہاں شاید اب میں کہہ سکتا ہوں, تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ خلیفہ نہیں بنانے والے. اور پھر وہاں مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی آدمی کو اپنی بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیں, حدیث یہیں گزری, بھیج دیں اور وہ بکریاں چراتا ہو, چھوڑ کے بکریاں چھوڑ کے یہاں آ جائے, تو کیا آپ کو نہیں لگے گا کہ ہماری بکریوں کو برباد کرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ بھیڑیا آ جائے, کوئی اور جانور آئے کھا لے, کوئی ہانک لے جائے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. نہیں خاص طور سے اس زمانے میں جو بھیڑیے بہت تھے, جنگلات میں آبادی سے باہر چرایا جاتا تھا ان کو, ٹھیک ہے, اس طرح کی گھاس اگانے اور کاٹ لینے اور مصنوعی انداز کی جو برسیم اور بہت ساری چیزیں وہ نہیں تھیں. تو کیا آپ کی نظر میں وہ ان بکریوں کا ضائع کرنے والا نہیں ہو جائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ خلیفہ بنا کر نہ جائیں تو ایسی بات آپ پر بھی فٹ ہے. ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے, تو ایک محکوم آدمی, رعایا کا ایک شخص پیار سے, عزت سے, احترام سے یہ بات کر کوئی بھی چیز اگر آپ کو لگتی ہے شاید ہو سکتا ہے, اور ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے, صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں حدیثوں میں باتیں ملتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, جنگی حالات میں, صلح وغیرہ کے اوقات میں یہ بات ملتی ہے کہ ظاہری طور پر بہت سارے لوگوں کو نہیں لگتا تھا کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, لیکن اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کو معلوم تھا کیا کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر فیصلہ کیا, سارے مسلمانوں کے واقعہ معروف اور مشہور ہے کہ بھائی دیکھو فیصلہ ہوا, اگر تم میں سے, ہم میں سے کوئی اسلام لے کر, اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو لوٹانا پڑے گا. پہلے تو لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیعت لکھی جا رہی ہے, انہوں نے کہا ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں, مٹاؤ اس لفظ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹا دو. حضرت علی کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں, میرا دل نہیں چاہا کہ رسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا مٹاؤ. میں نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا. کہا بتاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بتایا یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹایا. اس طرح کی باتیں بھی موجود. پھر آگے جو فیصلے ہوئے ظاہری طور پر
مسلمانوں کو لگتا تھا کہ یہاں دب کر فیصلہ کیا جا رہا ہے. کئی لوگوں کو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور کہا کہ کیا جو ہے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کا کوئی آدمی اسلام لے کر قبول کر کے ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں واپس کرنا ہو, اور ہمارا کوئی آدمی اگر کفر سے واپس ہو کر کے ادھر گیا ان کی طرف تو نہیں لوٹائیں گے. کئی فیصلے تھے جو ظاہری طور پر دکھ رہا تھا کہ دب کر کے فیصلہ کر رہے ہیں, تنازل کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہا گئے بتایا, لیکن کلاشنکوف لوگ نہیں گئے تھے ہمارے زمانے کے لوگوں کی طرح سے. نہیں, لوگوں کی زبانیں بھی ایسی رہتی ہیں جیسے اپنے بڑے سے آپ کو بات کرنا ہے, اپنے باپ کی بات کیجیے, دنیا کی چھوڑیے, ایک بیوی کے لیے شوہر کی بات کیجیے, کبھی اس کے لیے جائز نہیں کہ تیز آواز کرے, نہ کوئی بچہ اپنے باپ اور ماں کے سامنے کبھی. حتیٰ کہ اگر ماں باپ نہ صرف کہ کافر ہوں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے اسلام دشمن صبح و شام آپ کے سامنے اللہ کو گالیاں دیں, نبی کو گالیاں دیں صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی توہین کریں, آپ ہٹ جائیں گے, مگر آپ کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے کافر ماں باپ کے سامنے. وہ پورا ملک چلا رہا ہے, اس کی بدنامی, اس کی برائی کر کے پورے ملک کا بنٹا ڈھار کر دیا جائے, کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ ایک گھر میں اجازت نہیں, ایک بیوی کو اگر آپ کو کوئی فیصلہ غلط لگتا ہے تو آپ پیار سے ڈیل کر سکتی ہیں, لڑ کر نہیں, آواز تیز کر کے نہیں. تو یہ گھر کے کسی بھی جگہ یہی طرح سے تصور کر لیجئے ایک ملک کا. اور اسی لیے میں نے بتایا کہ کاش ان لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی جو زار و قطار روتے تھے کہ کاش قذافی کے خلاف ہم نہ لڑے ہوتے. قذافی کے بعد سے حالات کیا ہیں لیبیا کے؟ گنڈا راج, ڈاکو کا راج, یہی نا جسے ڈاکو راج کہہ لیں گے. میں نہیں جانتا ہوں کس طرح سے آپ جانیے کس طرح تعبیر کریں گے. تو یہ جو پوزیشن ہے اسی کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آپ ایک آدمی کو ہٹانے کے چکر میں پورے ملک, اس کی اقتصادیات, اس کی اکنومی, اس کے اسلحہ, اس کی پوری طاقت اور طاقت کے جو سورسز ہیں ان سب کا تہس نہس کر دیں, ملیا میٹ کر دیں. اس سے بہتر ہے کہ کچھ نقصان کے ساتھ اس کے نیچے اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں. باہر کی طاقتیں اس پر حملہ نہ کر سکیں اس ملک پر, جسے اس وقت سیریا کی حالت. خیر, سوال میں انشاءاللہ جو ہے میرے پاس آج گھڑی نہیں کہ میں ٹائم جان سکوں. تو اذان کتنے پہ ہے؟ 8:15 پہ. چلیے ٹھیک ہے, یہ باب تو پورا نہیں ہو پائے گا, ویسے بھی حدیثیں بھی بہت ساری ہیں. تو یہ جو حدیث ہم نے شروع کیا تھا اس کو جو ہے ہم پورا کر لیتے ہیں, یا یہاں پہ بات پوری ہو چکی ہے؟ بہرحال یہ روایت یہاں پر جو ہے پوری ہو چکی ہے. اسی سے جڑتی ہوئی ظاہر بات ہے اس باب کی ساری روایتیں ہیں, ان سب پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی باب باندھا ہے, کچھ الگ الفاظ سے جو ہے بات آگے آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ روایت پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لوٹتے ہیں. یہ روایت جو ہے مختلف سندوں سے کافی دیر تک چلتی رہے گی جو اگلی روایت ہے, لیکن میں صرف استناس کے لیے اس روایت کو پڑھ لے رہا ہوں. انشاءاللہ پھر یہیں سے اپنی بات کو اگلے درس میں جاری کریں گے. یہاں عبداللہ ابن سامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ان خلیلی اوصانی, دھیان دیجیے, میرے خلیل, میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد جس کے لیے ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے سب سے عظیم دوست نے مجھے وصیت کی ان اسمع و اطیع, کہ میں اپنے امیر کی, اپنے حاکم کی بات سنوں, اس کی اطاعت کروں. وَإِن كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ, اگرچہ وہ جسم کے جو کنارے کے پارٹس ہوتے ہیں, اطراف کنارے, ان کا کٹا ہوا کوئی غلام ہی کیوں نہ. اگرچہ میرا امیر, میرا بادشاہ, اب وہ چاہے بڑا خلیفہ ہے, آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں ایسی حکومتیں ہیں جن میں خلیفہ وغیرہ غلام خاندان کے تھے, اور یا آپ کے اوپر
جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چیز پائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے کوئی مکہ کے جو ان کے امیر تھے ان سے ملنے آئے اور انہوں نے مکہ پر کسی جو ہے آدمی کو اپنے جانے کی حالت میں، وہاں سے غائب ہونے کی حالت میں امیر بنا دیا۔ حضرت عمر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مکے پر کس کو چھوڑا، کس کو اپنا نائب ذمہ دار بنا کے ہے؟ بغیر ذمہ دار کے، بغیر گورنر کے تو خالی نہیں رہے گا اسٹیٹ۔ کون گورنر، حاکم، جو بھی اس زمانے اپنی تقسیمات کے اعتبار سے، حکومت کے طریقوں کے اعتبار سے، تو نام لیا فلاں نے کہا تم نے مکے والوں پر ایک غلام کو حاکم بنا دیا، اپنے پیچھے آتے ہوئے مکے والوں پر تم نے ایک عام آدمی کو، ایک غلام کو حاکم بنا دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ امیر المومنین وہ اللہ کے قرآن کا حافظ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ان اللہ یضع بهذا الكتاب یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ نہیں، اور ہمارے چند حافظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اٹھاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو نیچے گراتا ہے۔ اللہ کے قرآن کا یاد کیا جانا، اللہ کے قرآن کا حافظ ہونا اور اس کے اندر پائی جانے والی باتوں کی سمجھداری، اس بات نے حضرت عمر کے زمانے میں مکے والوں پر ایک غلام کو حاکم بننا نصیب فرمایا، اور حضرت عمر نے قبول کی، پھر کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کی تائید میں جملہ کہا کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گراتا ہے۔ ابو لہب کیا ہوا؟ تبت یدا ابو لہب پڑھتے ہیں آپ، قیامت تک لعنت بھیجتے ہیں کہ ابو لہب برباد ہو گئے۔ ہاں، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں اپنے امیر کی بات کو، اپنے حاکم کی بات کو سنوں اور اطاعت کروں، گرچہ میرے اوپر کا حاکم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی جن کا نام جندب بن جنادہ ہے، فرمایا اگرچہ میرے اوپر کا حاکم، چاہے وہ بڑا حاکم ہو یا صوبہ سالار ہو، چھوٹی کسی جو ہے سیکٹر کا، کسی جو ہے قسم کا، کسی برانچ کا وغیرہ، جو بھی تصور کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس طرح کی چیزیں متصور ہو سکتی ہیں، اس کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ غلام ہو، اس کے جسم کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں۔ ایک میں آئے گا چاہے وہ غلام حبشی کیوں نہ، کالا کلوٹا، جسم کے اطراف کٹے ہوئے ہیں، لولا ہے، لنگڑا ہے، اگر وہ تمہارا ذمہ دار ہے فاسمع واطع، تو اس کی بات مانو اور سنو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی پر اتفاق کریں گے انشاءاللہ رب العالمین، اور باقی اس کے بعد سوالوں کو رکھیں گے۔ یہی باب ہے اور اس کی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے اور اس کی بہت ساری سندیں انشاءاللہ آگے آئیں گی، تو اس کے لیے ہم اگلے دن رکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔